نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف نمبر 82 لفظی ترجمہ۔ قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اخرج نکل جا، منہا یہاں سے، مذءوماً ذلیل ہو کر، مدحورا کہ مردود، لمن البتہ جو کوئی بھی تابعہ کا تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، وَيَا آدَمُ اے آدم، اسکن رہو، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، جنت میں، فکلا پس دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے، من الظالمین گناہ گاروں میں سے، فوسوسا پس پھسلایا، لہما ان دونوں کو، شیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وریا کہ جو پوشیدہ تھیں، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی سطر کی چیزیں، وقال اور کہا، ما نہاکما کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے پروردگار نے، ان ہذہ شجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان یہ کہ نہ تکونا ہو جاؤ تم، ملکین فرشتے، او یا تکونا تم ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے، وقاسمہما اور دونوں نے قسم کھائی ان کے آگے، انی بے شک میں، لکما تمہارا، لمن الناصحین البتہ حقیقی خیر خواہ ہوں، فأضلہما پس مائل کر لیا ان دونوں کو، بغرور ان دھوکے کے ساتھ، فلما پس جب ذاقا انہوں نے چکھا، شجرۃ درخت کو، بدت تو کھل گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی سطر کی چیزیں، وطافقا اور دونوں لگے، یخصفانی چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق ان پتے، جنت کے، وناداہما اور پکارا دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہاکما میں نے منع کیا تھا، ان تلکما اس سے، شجرۃ درخت سے، واقول اور کہہ دیا تھا، لکما تم سے، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ قالا تو عرض کیا دونوں نے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ اور اگر نہ، تغفر لنا تو ہمیں بخشے، وترحمنا اور نہ تو رحم کرے ہم پر، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہبطوا اتر جاؤ تم، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، تم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور نفع اٹھانا ہے، الی حین ایک مدت تک۔ قالا فرمایا، فیہا اسی میں، تحیون کہ تمہارا جینا ہوگا، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم میں مرنا ہوگا، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے، اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا شیطان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، یعنی جنت سے دھتکارا ہوا اور مذمت کیا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر مزید لعنت اور رحمت سے دوری کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا، اور یہ بات تو اور تیری پیروی کرنے والے جان لیں کہ اگر وہ لوگ تیری اتباع کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ اسرائیل میں فرمایا کہ جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن،
اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ جنت میں رہو پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی سطر میں چیزیں تھیں ان میں سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے یا فرشتوں کے زمرے سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں اور پھلوں کو حلال بنا دیا، صرف ایک درخت کے کھانے سے انہیں روک دیا اور تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے ساتھ مکر و فریب کی سوچ لی تاکہ وہ جن نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے تھے، انہوں نے خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ سب کچھ ان سے چھن جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے خلاف افطراء پردازی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر اسے کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، پھر کھانے پینے کی محتاجی نہیں رہے گی، یا تمہیں موت لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے ذات باری تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، تبھی تو یہ راز تمہیں بتایا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان سے مراد اس آیت میں ابلیس ہی ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔ پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کے سطر کی چیزیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پناہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا، اور اس نے ان دونوں کو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور انہیں اپنی سطر کی چیزیں نظر آنے لگیں، تو جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی پردہ پوشی کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بطور عنایت ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا؟ کہا، نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اللہ کے حضور اعتراف کیا، اور اللہ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کا ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن ان سے کہا کہ ارتکاب معصیت کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تم دونوں نے شجرہ ممنوعہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اب تمہاری جگہ زمین میں ہوگی، اور رہتی دنیا تک تم اور تمہاری ذریت اور ابلیس اور اس کی ذریت کے درمیان عداوت چلتی رہے گی۔
تم سب زمین ہی پر رہو گے اور دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہیں زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ بہت اہم آیات سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شیطان نے کیا کیا۔ سب سے پہلا جو اس نے کام کیا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ان کا لباس ہی اتروا دیا، اور آج بھی شیطان اپنے انہی چالوں میں، مکروں میں بڑا ہی مصروف ہے، اور انسان کو اس کا لباس کم سے کم کرتا ہوا، اور پھر وہ یہ اتنا برائی کو عام کر دیا گیا ہے کہ یہ برائی لگتی نہیں ہے۔ نہ تو مردوں کو رہ گیا کہ خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی ان کو، اور کچھ نہ عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے پہلے اس نے حیا پر ہی وار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، تو حیا ایمان کا حصہ ہے، وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔